معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا ہے رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز عطار اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز ناظرین، آج ہمارے اور آپ کی نسخہ عورتوں میں دودھ کو بڑھانے کے لیے انتہائی بہترین لاجواب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ میرے بہت سے بھائیوں نے، بہت سے دوستوں نے، بہت سی ماؤں بہنوں نے یہ ریکویسٹ کیا تھا، واٹس ایپ پر رابطہ کیا تھا کہ حکیم صاحب دودھ بڑھانے کے لیے کوئی بہترین نسخہ مہربانی کر کے چینل پر اپلوڈ کر لیں۔ تو نسخہ پیش خدمت ہے، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں لکھا ہوا نسخہ آپ لوگوں کو اسکرین پر ضرور دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ آسانی سے اسکرین شاٹ لے سکیں اور آسانی سے پنسار والوں سے وہ اجزاء ترکیبی طلب کر سکیں۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ معزز ناظرین، دودھ کی کمی جب عورت کی چھاتیوں میں دودھ کم ہو تو یہ ایک عجیب قسم کا مسئلہ ہے۔ مختلف قسم کے دوائیاں لوگ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم کے فوڈ سپلیمنٹس ان کے لیے، اس بیماری کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اکثر عورتوں کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، اور مسئلہ اس لیے بن جاتا ہے کہ بچے کو پورا دودھ ملتا نہیں، پھر بچہ ہر وقت نہار ہوتا ہے اور بچہ ہر وقت بھوکا رہتا ہے دودھ کی کمی کی وجہ سے۔ ایک عجیب قسم کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بچہ روز بروز نونہال بچہ روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی کمی ہوتی ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ جو دودھ کی کمی ہے یہ اکثر مزاج میں خشکی کی وجہ سے عورت میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جس عورت کے مزاج میں خشکی ہو، اس خشکی کی وجہ سے اکثر دودھ کی کمی ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کو اغذیہ یعنی غذائیں، وہ غذائیں دینی چاہیے جو کہ گرم غذائیں ہوں، جو کہ گرم تر مزاج کی غذائیں ہوں۔ مثال کے طور پر گاجر، مثال کے طور پر شلغم، مثال کے طور پر کبوتر کا گوشت، مثال کے طور پر دیسی مرغیوں کا گوشت یا دیسی مرغیوں کا یخنی، اور اگر ہو سکے تو اخروٹ، بادام اور شہد، خالص شہد، یہ بھی کھلایا کریں۔ اور ساری غذائیں جو سالن میں استعمال کیے جاتے ہیں ان غذاؤں کے ساتھ کالی مرچ ضرور استعمال کریں۔ نسخہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن یہ اغذیہ جو ہے نا، یہ اغذیہ بہت زیادہ فائدہ ان کو دے دیتا ہے جس کی دودھ میں کمی ہو۔ اور مہربانی کر کے نسخہ بتانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک درخواست شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ مہربانی کر کے میرے نسخہ جات کے ویڈیوز کو شیئر ضرور کرتے رہنا۔ اس لیے شیئر کرتے رہنا کہ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی مصیبت ٹل سکتی ہے، کسی کی بیماری ٹل سکتی ہے، کسی کی زندگی بن سکتی ہے، کسی کی زندگی بدل سکتی ہے، کسی کی زندگی سنور سکتی ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے آپ کے عمل نامے میں آپ کو اجر و ثواب مفت میں لکھا جائے گا۔ اس لیے کہ آپ نے ثواب کی نیت سے اور صحیح نیت کی وجہ سے، خلوص دل کی نیت کی وجہ سے ویڈیو کو شیئر کیا ہوگا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو معزز ناظرین، نسخہ کیا ہے؟ مختصر سا سامان ہے، زیادہ سامان نہیں ہے۔ عام پنسار والوں کے پاس آپ کو آسانی سے اویلیبل ہو سکتا ہے، آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے۔ سونف اور زیرہ سفید اور الائچی خرد اور نوشادر، یہ چار چیزیں، سونف، زیرہ سفید، الائچی خرد اور نوشادر، یہ چار چیزیں اپنے ہم وزن لینا ہے، اپنی مرضی کے مطابق لیں، جتنا بھی آپ نے لینا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ تقریباً 2 تولہ لے لیں۔ چار چیزیں 2 تولہ جب لے لیں گے تو یہ 8 تولہ وزن بن جائے گا۔ 2 تولہ لیں اور اس کو باریک پیس لیں، اتنا باریک پیس لیں کہ مثل غبار بنا لیں۔ پھر اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں اور صبح، دوپہر اور شام یہ مریضہ کو 3 ماشا کے وزن کے حساب سے کھلایا کریں۔ 3 ماشا کے حساب سے صبح، دوپہر، شام مریضہ کو کھلایا کریں۔ اگر درچینی اور لونگ کی کوا کے ساتھ ہو تو بہت زیادہ بہتر رہے گا، اگر سلیمانی چائے کے ساتھ ہو پھر بھی زیادہ بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ تو معزز ناظرین، یہ تھا آج کا نسخہ جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔
اگر آپ کو فائدہ ہو جائے اور آپ کو افاقہ ہو جائے تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد کرنا. انشاءاللہ ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نسخے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.